حالت کے معاملے پر تحریک لبیک اور حکومت کا مقصد ایک ہی ہے، لیکن طریقہ کار الگ الگ ہے۔ فرانس کے سفیر کو واپس بھیج کر تعلقات ختم کرنے سے فرانس کا کچھ نہیں جائے گا، نقصان پاکستان کا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دیا۔ کہا یورپی یونین سے تعلقات ختم ہو جائیں گے، معیشت کو نقصان ہوگا۔ مغرب کو اچھی طرح جانتا ہوں، پھر کوئی دوسرا ملک کی حرکت کرے گا تو کیا ہم اس کا سفیر بھی بھیج دیں گے؟ میں نے اسلاموفوبیا کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے۔ مسلم دنیا کے لیڈرز کو مل کر اب آواز اٹھانا ہوگی۔ 50 مسلم ممالک بھی ایک ساتھ بات کریں تو سنی جائے گی۔ مغرب کو مل کر بتانا ہوگا کہ نبی پاک کی توہین سے ہمارے دل دکھتے ہیں۔ ہنگامہ آرائی سے صرف ملک کا نقصان ہوگا، دشمن صورتحال سے فائدہ اٹھائے گا۔ جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اس کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں بستے۔ ہم بھی انہیں کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ فرانسیسی سفیر کو نکالنے سے ہوگا اپنا نقصان، وزیر اعظم عمران خان نے کر دیا دو ٹوک اعلان۔ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی، بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی۔ نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا۔ میں مغرب کو جانتا ہوں، اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا، کیا پھر اس کے ایمبیسڈر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے؟ وزیر اعظم نے کہا 50 ممالک ہیں لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہوا۔ 50 مسلمان ملک ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا، کوئی وہاں کہیں مظاہرے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو۔ اب تک 40 پولیس کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا، 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، 800 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، تقریباً 100 سڑکیں بلاک کر دی۔ اس سے کئی جو آکسیجن کے سلنڈرز بھی جا رہے تھے، بیچارے جو کرونا کے مریض ہیں، ان میں اموات ہوئی۔ وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال کا ذمہ دار سیاسی مخالفین کو قرار دیا۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی جے یو آئی جو فضل الرحمان کی پارٹی، وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی کہ کسی طرح گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کریں، ملک کو نقصان پہنچائیں۔ ساتھ وہ نون لیگ۔ اب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی تو نواز شریف تو پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے، کتنی انہوں نے سٹیٹمنٹس دی تھی، کتنی دفعہ انہوں نے کسی فورم میں کہا تھا کہ اس نے بڑا غلط کام کیا، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ عمران خان نے توہین رسالت کو رکوانے کے لیے اپنی پالیسی بھی بیان کر دی۔ میں نے سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس کو خط لکھا۔ جب اب مل کے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس جب ہم بات کریں گے تب اس کا اثر ہوگا۔ دنیا میں تھوڑے سے یہودی ہیں، مغربی دنیا کو بتایا ہے کہ جو ہولوکاسٹ تھا، جدھر یہودیوں کی قتل عام ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی منفی بات نہ کی جائے کہیں بھی۔ کیا ہم یہ نہیں ان کو باور کروا سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے؟ وزیر اعظم کا کہنا تھا جرم کہیں اور ہو اور خودکش حملہ ہم یہاں کریں، یہ کون سی عقل ہے؟ ٹی ایل پی اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے لیکن حکمت عملی الگ الگ ہے۔ مظاہرین سے مذاکرات ہو رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ معاملے کو مذاکرات سے ہی حل کریں۔ وفاقی وزیر نور الحق قادری کا قومی اسمبلی میں بیان، واضح کیا جو کچھ پچھلے دنوں ہوا اس پر افسوس ہے، مذہبی شخصیات کا احترام، مگر خارجہ پالیسی کسی کے کہنے پر نہیں بنے گی۔ کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ کی خواہش کے مطابق سارے معاملے کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ جو کچھ پچھلے دنوں ہوا، اتنا دکھ اور افسوس آپ کو ہے، ٹریجری بینچز پر بیٹھنے والے تمام معزز اراکین کو ہے۔ 4 مہینے سے اس معاملے کو پرامن طریقے سے، تاکہ یہ معاملہ بہتری کے ساتھ سلجھ سکے، مذہبی شخصیات کا، ان کے موقف کا احترام کرتے ہیں، لیکن خارجہ پالیسی کا تعین حکومت وقت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ یہ کریں۔ معاہدہ کے روح سے ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کے پابند ہیں۔ ان کو یہ کہا کہ اس کمیٹی کو آپ قائل کریں، اس کو بتائیں کہ کس طرح کا ڈرافٹ ہم نے لانا ہے۔ وہ کمیٹی اگر فیصلہ کرتی ہے تو حکومت کو من و عن وہ فیصلہ قبول ہوگا۔
आपने क्या मुआहदा किया, किसी को कुछ नहीं मालूम। मुल्क अफवाहों की जद में है। वज़ीर आज़म को भी मामले पर ऐवान में तकरीर करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी रुकन राजा परवेज अशरफ भड़क उठे। कौमी असम्बली में अपने रद्द-ए-अमल में कहा, हम सब गुलामान रसूल हैं, मगर हुकूमत को समझ नहीं आ रही मामला कितना हसास है। वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आप हर वो काम कर रहे हैं जिसमें नफरत और तज़हीक का इजहार हो। मुल्क में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार मुकम्मल हुकूमत है। हुकूमती नाअहली की वजह से मुल्क खौफनाक सिम की तरफ जा रहा है। उन्होंने पीटीआई हुकूमत को फाशिस्ट हुकूमत करार दे दिया। आपने क्या एग्रीमेंट किया है कि आप ईवान में लेकर आए थे? सारा मुल्क अफवाहों के जो है वो जद में है। किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर इसकी जिम्मेदार है। जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त मुल्क में, जो ये कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद द फायर। ये बड़ा एहसास मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है और आप जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ा सकते। आज यहाँ वजीर आजम को होना चाहिए था। आपसे ज्यादा फाशिस्ट हुकूमत तो आई नहीं। जिस समत जा रहे हैं वो खतरनाक समत है। वो मेरे मुल्क के लिए और आपके मुल्क के लिए खतरनाक है। हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब गुलामाने रसूल हैं। तो और हुकूमत आप अपनी जिम्मेदारी में मुकम्मल फेल हो चुकी। रावलपिंडी में वजीर दाखिला शेख रशीद की रिहाइश गाह लाल हवेली के बाहर हुजूम जमा हो गया। शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन वजीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। कलदम तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड आज रात 10 बजे के बाद होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी मुज़ाकरात में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तिलाफ़ फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कलदम TLP के साथ मुज़ाकरात के 2 राउंड हो चुके हैं, जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर कानून राजा बशारत ने हुकूमत की नुमाइंदगी की थी। दूसरी तरफ उलवा के वफ़द ने हामिद रजा की सरबराही में सरबरा कलदम TLP 7 रिजवी से मुलाकात की, जिसमें एहतजाज और लॉन्ग मार्च खत्म करने की अपील की गई। मजहबी रहनुमाओं की अपील पर कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी में हड़ताल की गई। कारोबार बंद रहा, ट्रैफिक मामूल से कम रहा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई थी। मजहबी रहनुमाओं की अपील पर मुलगीर हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज जुज़वी तौर पर बंद रहे। कराची में सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम रहा। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में रैलियां भी निकाली गयीं। रावलपिंडी में भी शटर डाउन रहा। राजा बाजार, क्लाथ मार्केट, सदर, गंदम मंडी और गला मंडी समेत अहम तिजारती मराकज बंद रहे। लाहौर में भी गुलबर्ग मैन मार्केट, ओरिगा सेंटर, सद्दीक ट्रेड सेंटर, माल रोड, अनारकली बाजार, अकबरी मंडी, उर्दू बाजार समेत दीगर मार्केटें बंद रहीं। शहर में ट्रैफिक कम रहा और फोर्सेस की भारी नफरी गश्त करती रही। कोयटा में भी पहिया जाम और शटर डाउन रहा। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बाजार जुज़वी तौर पर बंद रहे। किस्साखानी बाजार में एहतजाज भी किया गया। मजहबी जमात से पहला मुआहदा भी गलत था और हुकूमत अब भी वक्ती फायदा हासिल कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तनकीद। कहा, वफाक अपने इक़दामात से सूबाई हुकूमतों को भी एतमाद में नहीं लेता। वाज़े किया, नामूस से रिसालत पर कोई समझौता नहीं होगा। ये भी कहा, पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करने वालों को नहीं रोकेंगे। दुकान कोई शख्स अपनी मर्जी से दुकान बंद करना चाहता है या ट्रांसपोर्ट रोकना चाहता है या बाहर घर से नहीं निकलना चाहता है हड़ताल की वजह से, तो उनको पूरी इजाजत है। हम ये भी कह रहे हैं कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए पुरअमन तरीके से अगर कोई करना चाहता है वो तो उसमें भी हम नहीं रोकेंगे। नामूस से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और हम सब के दिलों में नामूस से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो इज्जत है या जिस तरीके से जो जज्बात हैं वो किसी से कम नहीं है। एक स्टेटमेंट आई है इंटीरियर मिनिस्टर साहब की कि वो कुछ नेगोशिएट कर रहे हैं। मुझे नहीं उसकी डिटेल्स का पता। सूबों को नहीं लिया गया कॉन्फिडेंस में सिलसिले में। मैं यही कहूँगा कि आप सूबों को कॉन्फिडेंस में लें। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अमन अम्मा की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। किसी को रियासत की रिट चैलेंज नहीं करने दी जाएगी।
وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے اور ریاست اپنی ذمہ داری ہر صورت نبھائے گی۔ قانون شکنی کرنے والے عناصر سے قانون کے تحت نمٹا جائے گا۔ ریاست کی ریٹ کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ ناخوشگوار واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے وزراء کے اجلاس میں ہدایت دی کہ صوبائی وزراء عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومتی اقدامات کی مانیٹرنگ اور فیلڈ وزٹ کریں۔ قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عوام کو ریلیف دینے اور پرائز کنٹرول کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان نے جہانگیر ترین کی بات سننے کا اندیا دے دیا، جس کے بعد جہانگیر ترین کے گھر پر 21 اپریل کو ہونے والا افطار ڈنر ملتوی کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کا وفد وزیر اعظم یا حکومتی کمیٹی سے ملاقات کرے گا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے اہل خانہ کی جائیدادوں سے متعلق رپورٹ عدالت میں جمع۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دلائل دیے کہ حکومت چاہتی ہے کسی طرح مجھے برطرف کیا جائے۔ سرینا عیسیٰ نے کہا، میں اور میرے بچے فائز عیسیٰ کے زیر کفالت نہیں۔ عمران خان نے بھی اہلیہ اور بچوں کے احساس ظاہر نہیں کیے تو وہ وزیر اعظم کے عہدے پر کیسے رہ سکتے ہیں؟ حکومت چاہتی ہے کسی طرح مجھے برطرف کیا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سپریم کورٹ میں دلائل، موقف اپنایا۔ میرے خلاف کیس کو تاخیر کا شکار کرنے کے لیے متعدد بار مقدمہ ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ میری درخواست ہے کہ مجھے اپنے دلائل مکمل کرنے دیں، میں اپنے طریقے سے دلائل دوں گا۔ سوال پوچھنے ہیں تو سماعت 9:30 بجے رکھا کریں۔ اس موقع پر جسٹس عمر عطا بدیال نے تنبیہ کی کہ اپنی آواز کو نیچے رکھیں، یہ عدالت ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ 2 سال سے میری گردن پر تلوار لٹک رہی ہے، جذباتی ہونے پر عدالت سے معذرت خواہ ہوں۔ سرینا عیسیٰ نے ذاتی حیثیت میں دلائل دیتے ہوئے کہا، لندن جائیدادوں کے ریکارڈ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام ہے اور نہ کردار۔ میرے بچے کیس میں فریق بھی نہیں تھے لیکن ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا۔ جسٹس عمر عطا بدیال نے ریمارکس دیے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم جوڈیشل کونسل کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ سرینا عیسیٰ کا نام بھی سپریم جوڈیشل کونسل کی انکوائری میں سامنے آیا۔ مقدمہ غیر قانونیت کا نہیں بلکہ ذرائع آمدن کا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، FBR رپورٹ کے مطابق آپ تینوں جائیدادوں میں 50% شیئر ہولڈر ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ سرینا عیسیٰ نے کہا، تینوں فلیٹس میں 50% شیئر ہولڈر ہوں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد سماعت 1 روز کے لیے ملتوی کر دی۔ نواز شریف کی جائیدادیں فروخت کرنے کے لیے نیب راولپنڈی نے درخواست احتساب عدالت میں دائر کر دی۔ نواز شریف کی جائیدادیں فروخت کی جائیں، نیب راولپنڈی نے درخواست احتساب عدالت میں دائر کر دی۔ اربوں روپے مالیت کی جائیدادوں میں اتفاق پاؤنڈری، حدیبیہ پیپر میلز، بخش ٹیکسٹائل میلز اور حدیبیہ انجینئرنگز کے شیئرز شامل ہیں۔ لاہور اپر مال کی جائیداد زرعی اراضی 110 ایکڑ پر مشتمل فش فارم اور لاہور کے پوش علاقے میں 20 ایکڑ اراضی بھی فروخت ہوگی۔ مری کا بنگلہ، شانگلہ گلی کا گھر، شیخو پورہ میں 2 قیمتی جائیدادیں بھی شامل ہیں۔ نواز شریف کے نام 5 قیمتی گاڑیاں بھی نیلام کی جائیں گی۔ نواز شریف کے 3 غیر ملکی اکاؤنٹ اور 5 پاکستانی اکاؤنٹ میں موجود رقم بھی قومی خزانے میں منتقل کی جائے گی۔ نیب کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ نواز شریف کی جائیدادوں کی مالیت اربوں روپے ہے۔ عدالت ضبط شدہ جائیدادیں نیلام کرنے کی ہدایت دے۔ نواز شریف اگست 2020 سے اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی درخواست ضمانت کی سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں بینچ 21 اپریل کو سماعت کرے گا۔ شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر 2 رکنی بینچ میں اختلاف کے بعد فائل چیف جسٹس کو ارسال کی گئی تھی۔